آئیں کلام خدا میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے زبور 106 اور ہم اس کی 12ویں آیت سے پڑھیں گے. زبور 106 اور اس کی 12ویں آیت سے. تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا. تب انہوں نے اس کے قول کا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے. پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا. سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا. انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا. سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابیرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا. انہوں نے حرم میں ایک بچڑا بنایا اور ڈالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا. یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بھیل کی شکل سے بدل دیا. وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحرائے کلثم میں دہشت انگیز کام کیے. اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا بندہ میرا برگزیدہ موسیٰ میرے بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے تا نہ ہو میں ان کو ہلاک کروں. انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑ بڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. سب بولیں آمین. زبور 106 جو ہے اس کا باقی جو حصہ بھی ہے، اگلی جو آیات بھی ہے، اس سارے زبور کے اندر یہی باتیں ہیں کہ خدا بھلا ہے، اس کا شکر کرنا چاہیے، اس کی شفقت ابدی ہے. اور کہا گیا ہے کہ کون اس کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے اور کون اس کی پوری پوری ستائش سنا سکتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں ترتیب سے لکھوں تو ترتیب سے وہ باتیں نہیں لکھی جا سکتی. اتنے خدا کے احسان ہے، اتنی خدا کی مہربانیاں ہے، اتنا خدا کا کرم ہے. آپ میں سے ہر کوئی اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. خدا کا بڑا کرم اور بڑا فضل ہم سب پر ہے. ہاللیلویہ. سو زبور 106 کے اندر وہ باتیں بیان کی گئی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا عجائب کیے ہیں، کیا کیا بھلائی اس نے کی ہے، کیا کیا اس نے جلالی کام کر رکھے ہیں. سو یہاں پر اس زبور کے اندر جہاں سے ہم نے پڑھا ہے 12ویں آیت سے، تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا. خدا آج کل بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے. کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے خدا کے کلام کی اہمیت کم نہیں ہوتی. نہ خدا کا کلام بدل سکتا ہے، نہ کسی کے کہنے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن خدا کا کلام ویسا ہی ہے. آپ کے اور میرے اس کے سوچنے، قبول کرنے، سننے، سنانے میں فرق ہو سکتا ہے، ایمان لانے میں فرق ہو سکتا ہے، قبولیت کا فرق ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی ایکسیپٹنس کیسی ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا. بولیے انہوں نے خدا کے قول کا یقین کیا. کبھی یقین کیا اور کبھی یقین نہ کیا. آگے ہم دیکھ رہے ہیں 13ویں آیت کے اندر، پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے. خدا جیسا ہے ایسا اس کا کلام ہے، ایسے اس کے کام ہے، ایسی اس کی حضوری ہے، ایسے اس کے عجائب ہے، ایسی اس کی حشمت ہے، ایسا اس کا جلال ہے، ایسی اس کی شفقت ہے، ایسی اس کی محبت ہے. اس کی محبت کی خوبی جو ہم پر ظاہر ہوئی وہ اس طرح ظاہر ہوئی، ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. ہاللیلویہ. اس کی محبت میں فرق نہیں ہے. صلیب اس کی محبت کی تصویر ہے. یسوع مسیح صلیب پر خدا کی محبت کی تصویر ہے. دیکھنے میں فرق ہے. قبول کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. کیا ہے؟ لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک وہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے.
हालेलुया। हमारे नजदीक क्या है? वो खुदा की बड़ी कुदरत है। खुदा, उसका कलाम, उसके वादे वो हमेशा एक जैसी है, लेकिन हमारी कबूलियत में फर्क होता है, इंसान के यकीन में फर्क होता है। कौल उसका ऐसे कैसा ही रहता है, वो नहीं बदलता। बहुत सारे लोग कलाम के बाद कहते हैं पास साहब मैं गल नहीं सी करनी, उन्होंने चेक कर दी तो मैं थोड़ा चेंज कर ली, ठीक है, वो तो हो सकता है, लेकिन अगर तो वो खालिस्तान वही बातें। पिछली दफा मैंने कलाम सुनाया था, उस चर्च में एक कैथोलिक फैमिली आई हुई थी, तो वहां पर एक बहन ने दूसरी बहन को कहा हम आ जाते हैं चर्च में, है तो हम कैथोलिक। नो प्रॉब्लम, आप कैथोलिक खुराक लगाता है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा था सुनाते हैं कि लगाता है कोई लगाए, किसी को नहीं रोकते। उन्होंने कहा जी बार बार तो फिर देखिए मुंह धोएंगे फिर भी पता चल जाएगा। आज फिर मैंने दोबारा वो हवाला पढ़ा, कब यीशु ने कहा है कि बार बार मुंह धो? सीधा लिखा जब तो रोजा रख के सर में तेल डाल मुंह धो। बार बार किसी ने कोलो लाना तो उसकी मर्जी है। तो बहुत सारे लोग, उनके कहने या सोचने से तब्दीली नहीं हो सकती। ये खुदावंद का कलाम है, सोचने रवैयों में कबूलियत में फर्क हो सकता है। सो यहां हम पढ़ रहे हैं, तब उन्होंने उसके कौल का, बात अभी उधर ही जहां से शुरू हुई थी, उन्होंने खुदा के कौल का यकीन किया, फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए। उनके यकीन करने में फर्क है, कभी वो यकीन कर लेते हैं और कभी वो यकीन नहीं करते। खुदा बियाबान में मुल्क मिस्र के अंदर हमेशा से उसकी हजूरी खुदा के लोगों के साथ, जब जब खुदा की हजूरी उसका रूह जोर से नाजिल होता है, वो अजाइब दिखाता रहा। जब जब उनकी नीड्स, उनकी डिजायर पूरी होती रही, उनकी नीड्स, उनकी जरूरतें पूरी होती रही, उनकी तवक्कुआत पूरी होती रही, वो शाद थे, वो खुशहाल थे, वो बहाल थे, वो बड़े शादमान थे, वो बड़े खुश थे और वो बड़ी शादमानी की हालत में थे। लेकिन जैसे ही उनकी किसी जरूरत में उन्हें फर्क लगता है तो पहले वो यकीन करते, हाँ खुदा बियाबान में मन बरसा सकता है। खुदा मन बरसा रहा था, हालेलुया। जब वो कह रहे थे कौन हमें खाने को गोश्त देगा, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है, यकीन करने की प्रॉब्लम है। पानी नहीं है, लेकिन यकीन करें कि यीशु जो हमारा बहता दरिया है, उसने कहा मुझसे मांगती मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जहां खुदा है, उसकी हजूरी है, वहां पर चश्मे जारी हो जाते हैं, हालेलुया। वहां खुशक चट्टानों से पानी निकल आता है। यकीन करने की बात है। यहां पर लोगों ने पहले उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदद सराई करने लगे, हालेलुया। पहले उसके कौल का यकीन कर लिया और उसकी मदद सराई करने लगे, लेकिन जल्द ही उसके कामों को भूल गए। जैसे ही उनकी नीड्स पूरी होती है, जरूरियात पूरी होती है, जब वो खुश है तो वो हमदो सना करते हैं। और जैसे ही वो समझते हैं उनकी किसी जरूरत में फर्क आया है, तो वो खुदावंद के कामों को भूलना शुरू हो गए हैं। कंडीशनल नहीं होना चाहिए, हमें अनकंडीशनल बनना है। शर्तों पर नहीं, मशरूत नहीं, हमें गैर मशरूत बनना है। कौन सी चीज है जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? चाहे मेरा गुजर मौत की वादी से हो, मैं किसी बला से ये नहीं वादी में जाऊंगा तो फिर कोई और बात है। वादी में जाऊं तब भी खुदा, मेरा खुदा ऐसा ही है, तब भी उसका कलाम ऐसा है, तब भी उसके वादे ऐसे हैं। तो अभी वो पालूस से कहता है उसकी ख्वाहिश ये है, उसकी डिजायर ये है, उसकी दुआ ये है, उसकी दरखास्त ये है। दूसरा करंथियों 12वां बाब उसकी 7वीं आयत में पालूस की डिजायर क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, वो चाहता क्या है। और वो कहता है मैंने 3 बार इल्तमास किया है, ये कांटा जो मेरे बदन में चुभोया गया है, ये जो दर्द है, ये जो आंखों की कमजोरी है, ये जो पठों की कमजोरी है, ये जो कमर की प्रॉब्लम है, ये जो देखने में प्रॉब्लम है, सफर करने में मुश्किल है, लिखने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, मैंने कई बार इल्तमास किया, बल्कि 3 बार कहता है मैंने खासुल खास इल्तमास किया है खुदा से कि ये कांटा जो चुभोया गया है ये मेरे बदन से निकल जाए। इस दुख का
خاتمہ ہو جائے. لیکن اسے جواب آیا کہ کانٹا نہیں نکلے گا، لیکن کانٹے کو، اس دکھ کو برداشت کرنے کے لیے، اس مصیبت میں سے گزرنے کے لیے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. مصیبت بڑی ہے تو فضل ناکافی نہیں ہوگا، فضل بھی کافی ہوگا. ہاللیلویا. فضل بھی بہت زیادہ ہوگا، وہ فضل تھوڑا نہیں ہوگا. ہماری دعا کی بنیاد کلام ہونا چاہیے. ہماری تاڑی باری ہماری کلام ہونا چاہیے. مائیں کتنی دفعہ بچوں کی موت مانگتی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، بچوں کو خدا بچاتا ہے. ہاللیلویا. بری دعاؤں سے بچوں کو کون بچا لیتا ہے؟ خدا بری دعائیں نہیں سنتا. بولیے. غلط دعائیں، غلط رزلٹ، غلط خواہشیں، غلط رزلٹ. یہ جو قوم بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، بیابان کے اندر 14ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ بیابان میں بڑی ہرس کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا. ہرس کیسے کرتے ہیں ذرا دیکھیں. گنتی کی کتاب اور اس کا 11واں باب. گنتی کی کتاب 12واں باب. قدیش، پھر آئے گا خروج، پھر آئے گا احبار، پھر گنتی. بائبل مقدس کی چوتھی کتاب 11واں باب آیت نمبر 4 سے پڑھنے لگا. 11:4. اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی. وہ طرح طرح کی بہت زیادہ دھیان پتہ نہیں کتنے. ہاں تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی. اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا. اب روٹی خدا دے سکتا ہے تو گوشت کے لیے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی ہرس ہے، یہ ان کا لالچ ہے، یہ غرض کی دعائیں ہیں، یہ لالچ کی دعائیں ہیں. یہ ببلیکل بیس دعائیں نہیں، یہ جڑ کلام کی نہیں ہے. یہ جو دعا ہے اس کی جڑ کوئی اور ہی ہے، اور یہ جڑ ہرس اور لالچ ہے اور کنڈیشنل ہے کہ سب کچھ ملتا رہے. آپ کو پتہ ہے نا ہوا کو بھی شاید کھانے پینے کا بڑا شوق تھا، اس لیے کھانے پینے سے کام شروع ہوا تھا. تو کئی دفعہ جب یہ رویہ آ جاتا ہے نا، بس یہ خواہش ہو بس ملتا جائے، جو بھی بس ملتا جائے. کبھی شیر نہیں ہوتا ایسا شخص، کبھی خوش نہیں ہوتا، کبھی شکر گزار نہیں ہوتا، کبھی خدا کی نعمتوں کی قدر نہیں کر سکتا. اس کی ہرس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی اسودگی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ بس اسی انتظار میں ہے، بس اسی انتظار میں ہے. جب یہ دیکھا، ابلیس نے دیکھا کہ ہوا کو اتنا کھانے پینے کا شوق ہے، سارا باغ کھا کر بھی اس کو سودگی اور خوشی اور اطمینان حاصل نہیں ہوا. ایک ہے جو خدا نے دے یقیاں، اور ہدیے بھی ایسے ہی ہیں. سارا کچھ کلام میں لکھا ہے آدمی کے ہاتھ کی جو ساری محنت ہے وہ اس کے منہ کے لیے تو ہے، لیکن وائس کی کتاب میں لکھا ہے بہتوں کو بہت کچھ دیا لیکن خدا نے ان کو کبھی توفیق نہیں دی. یہ خاص توفیق ملتی ہے خداوند کی طرف سے. 50,000 جو کھا لے گا اس کو 60 بھی ملے گا وہ سودا نہیں ہوگا، اس کو 1,00,000 بھی ملے گا سودا نہیں ہو سکتا. وہ ادھر دا بھی کھائی جائے گا. یہاں پر دیکھ رہے خدا ان کو کیا کیا دے رہا تھا، اور ان کی سوچ دیکھیں ذرا، دیکھ لیتے ہیں پڑھ کے. اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی. اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا.
اور ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں سوپ شوپ نہیں پیتا، ہڈیاں چینی خشکی ہو گئی، شوربا پیے گئے دھیان نال، پھر کتے میرے طاقت آئے انہوں کی صحیح ملے، بکرے دی ہڈیاں ہیں، اس کا سوپ ملے، اس کو موٹا گوشت ملے ہے، وہ اس چکر میں ہے۔ کھانا بری بات نہیں ہے، خواہش بری بات ہے، ہرس بری بات ہے۔ کھانے کے لیے تو سارا باغ دیا تھا، لیکن شیطان نے یہ خیال دے دیا جو ایک درخت رہتا ہے نا، اور خدا نے اپنے لیے رکھا اس میں سے بھی کھا لے۔ ایک چیز بری ہے، دیتا وہ کھانے کو، خدا نے اتنا کچھ دیا، لکھا ہے کہ کوئی 2-3 فٹ کے 2-3 فٹ ہے بھی نہیں جو ہو جاتا، ہاں کم از کم اتنا ڈھیر خدا نے بٹیروں کا لکھا ہے، ایسی تند پوربی ہوا چلائی کہ بٹیروں کے ڈھیر لگ گئے، تہ لگ گئی بٹیروں کی، اتنی زمین ڈھانک دی خدا نے، ڈھیر لگا دیے زمین کے اوپر، جیسے کارپٹ ہوتا ہے نا، ایسے بٹیروں کے ڈھیر لگا دیے اس علاقہ کے اندر جہاں پر خدا کے لوگ رہتے تھے۔ ہرس کیا ہے، ناشکری کیا ہے، لالچ کیا ہے، غلط خواہشیں کیا ہے۔ انہوں نے بٹیروں کو پکڑا اس سے پہلے کہ ان کا خون بہا لے، اس سے پہلے کہ ان کو ذبح کر لیں، اس سے پہلے کہ ان کو صاف کر کے فرائی کر کے کھائیں، انہوں نے بٹیروں کو چک مارنے شروع کیے، بٹیر پکڑے چک مارنے شروع کیے، جو کہ بات خدا کو انتہائی ناپسند آئی، اور لکھا جس نے چک مارا وہ اپنی جان سے جاتا گیا، اس کے دم نکل گئے، اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہرس، لالچ کلام کے اگینسٹ جو اپنے منصوبے اور اپنی مرضی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو خدا سے بڑھ کر ہی چاہتے رہتے ہیں، کیوں جی؟ وہ چیزوں کو اتنا چاہتے رہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں ہم کو، چرچ کی طرف کب کا پیچھا، کلام کی طرف کب کا پیچھا، دعا کی طرف کب کا پیچھا کر دیا ہوا ہے، کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہو گیا ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اور من دھنیے کی مانت پر ایسا نظر آتا ہے جیسے موتی، یہ برف کی مانت سفید ہے۔ یہاں من کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگلی یاد کے اندر کہ وہ سخت تھا، چھوٹا دانا تھا، اکھلی میں کوڑتے تھے، چکی میں یا پیس لیتے تھے، پھر آٹا گوندھ کے روٹی بناتے تھے، یہ ہے من۔ خدا ان کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، اور ان کی ہرس دیکھیں، لالچ دیکھیں۔ سو ہم جو بات سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، ہم اپنی دعاؤں کو بھی خدا کے کلام کے تابع کر دیں۔ میرے ساتھ بولے ہاللیلویہ۔ ہماری دعائیں خدا کے کلام کے کیا ہو جائیں، ہم خود بھی کیا ہو جائے خدا کی مرضی کے، ہماری مرضی بھی خدا کی مرضی کے کیا ہو جائے، تابع ہو جائے۔ ہم ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں، جیسے تیری مرضی آسمان پر ہو جائے، ہاں دائیں بائیں نہیں بلکہ میری زندگی میں بھی کیا ہو، پوری ہو۔ یسوع مسیح نے یہ ریلیشن شپ ہے، جب کسی کا تعلق خدا میں گہرا ہوتا ہے اس کی دعا بھی بڑی گہری ہوتی ہے، ہاللیلویہ۔ اس کی دعا کی بنیاد بھی کلام ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تو بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جائے۔ ایلیا کی دعا خدا نے کہا آسمان بند ہے، جب تک میں نہ کہوں آسمان بند رہے گا، انہیں نہیں کیا خداوند کھول آسمان۔ جب خدا نے کہا کہ دعا مانگا اب آسمان کھلے گا، بارش برسے گی، تب ایلیا نے دعا کی۔ ہماری دعائیں خدا کے کلام کے تابع ہونی چاہیے، خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہر شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی بھی رہی صحیح زندگی نہیں گزارنا چاہتا، کوئی شخص بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا، پریز گاڈ ہاللیلویہ۔ ناکام نہیں کوئی بھی ہونا چاہتا، کامیابی پانا چاہتا ہے۔ سو آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے وہ ایک پاک خواہش ہے، اور اسے کلام کے مطابق اس خواہش کو رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھنا، ترقی کرنا، دنیا میں بہت سارے لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن خواہشیں پاک نہیں، تم مانگتے ہو لیکن تمہیں ملتا نہیں ہے، ہاں کیونکہ کیسے مانگتے ہو، بری نیت سے مانگتے ہو۔ وہ سوچتا گڈی لاں گا، USB لاں گا تے لال کگرے والا گانا لاواں گا، وہ خدا کہندا رہن دے، گڈی بھی رہن دے،
USB بھی کھول رہا, ہاں گرا بھی کھول رہا. یہاں ہم پڑھ رہے ہیں 15ویں آیت ہے, سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا. اس بات کو آج ہم سیکھنے والے ہیں. اس نے ان کے دل کی مراد کو تو اس نے ان کے دل کی مراد تو پر ان کی جان کو غلط دعائیں, غلط رزلٹ. خواہشیں پاک ہونی چاہیے, خواہشیں کلام کے مطابق ہونی چاہیے, اور پاکیزگی میں دعائیں, پاکیزگی میں دعائیں کلام کے مطابق کی بنیاد کلام میں ہونی چاہیے. جب خواہشیں ناپاک ہوں گی, دعائیں جو ہیں وہ غلط دعائیں ہوں گی, اور اس کے پیچھے خواہشیں ہوں گی. ان لوگوں کی خواہشیں ہیں بیابان میں, خدا نے ان کی خواہشیں پوری کر دیں لیکن ان کی جان کو سکھا دیا. لوط نے کہا مجھے ہرا بھرا چاہیے, مجھے سدوم اور عمورہ کے نزدیک علاقہ چاہیے. خدا نے اس کو وہی دے دیا, اس نے لے لیا, لیکن وہ اپنی جان بڑی مشکل سے وہاں سے بچا کر بھاگا. ان کی خواہش تھی ہمیں گوشت ملے, گوشت دے دیا. کھانے کا طریقہ تو ہونا چاہیے. کچے گوشت کو بٹیروں کو چھک مارنے لگے, اور یہ بات خدا کو ناپسند آئی, اور سب چھک مارنے والوں کی موت واقع ہو گئی. کچے گوشت کو کاٹتے ہیں بغیر خون بہائے. تم کھانا چاہتے ہو بغیر ذبح کیے, تیار کیے, فرائی کیے, بغیر کھانا چاہتے ہو. ان کی مراد تو پوری کر دی. سلیمان نے کیا مانگا تھا؟ پہلا سلاطین 3 باب جب پڑھتے ہیں, اس نے 1000 سوختنی قربانیاں خداوند کے حضور گزرانی کہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے, میرے باپ داؤد کا تخت مجھے دے دیا ہے. اس نے اپنے ملک کے بلند ترین پہاڑ دیکھے, اور ان پر اس نے 1000 قربانیاں گزران کر خداوند کو سلوٹ کیا, اس کی شکر گزاری کی. ہاللیلویہ. تو یہ کیا اس نے. خدا نے رات کو خواب میں پوچھا, سلیمان میں تجھے کیا دوں؟ کیا اس نے پڑوسیوں کی جان مانگ لی تھی؟ نہیں. جہاں غلط دعائیں ہوں گی, غلط دعائیں خدا نہیں سنتا. خدا غلط دعاؤں کے جواب نہیں دیتا, غلط خواہشات کو پورا نہیں کرتا. خواہشیں پاک ہونی چاہیے, خدا میں ترقی کرنے کی ہونی چاہیے, دعا روزے میں آنے کی ہونی چاہیے, کلام پڑھنے کی خواہشیں ہونی چاہیے. خدا دولت دے میں تیری تعظیم کر سکوں, خدایا میں تاکہ گھرانے سے میں ترقی کر سکوں, میں بہتر طور پر تیری راہوں پر چل سکوں. یہ نہیں دولت دے تو میں کبھی چرچ نہ جاؤں, کبھی تیرا کلام نہ پورا کروں اور تیری حضوری میں نہ رہوں. ایسی دولت خطرناک ہے. ایسی دولت سے بچیں, ایسی خواہشوں سے بچیں, ایسی دعاؤں سے بچیں جو جان کا وبال بن جائیں. سو یہاں پر جیسے ہی سلیمان نے دعا مانگی, اس نے کہا خدا اتنا بڑا ملک مجھے دے دیا ہے, اس کو چلانے کے لیے مجھے حکمت چاہیے, دنائی چاہیے, فہم چاہیے, تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکوں. جب تک تو مجھے دنا دل اور حکمت اور ذہن نہ دے میں پورا نہیں کر سکتا. یہ دعا خدا کو پسند آئی. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. یہ دعا خدا کو پسند آئی, اور خدا نے کہا یہ بات مجھے پسند آئی ہے کہ تو نے اپنے دشمنوں کی موت نہیں مانگی, نہ تو نے عزت اور دولت کا سوال کیا, لیکن وہ سب کچھ جو تو نے نہیں مانگا وہ سب کچھ بھی میں نے تجھے دے دیا. یعنی عزت اور دولت, اور ایک چیز اور تجھے دے دی ہے, نہ تیری مانند کو پہلے بادشاہ ہوا تھا اور نہ تیری مانند بعد میں کبھی کوئی تیری مانند دنیا میں بادشاہ ہوگا. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. دعائیں, خواہشیں, درخواستیں, یہ جو دعا ہے ہماری یہ کلام کے مطابق ہونی چاہیے. اپنی دعا کو چیک کرنا چاہیے, غرض اور حص سے ہمیں بچنا چاہیے. سو یسوع مسیح نے یہ دعا کی, ہماری دعائیں بھی مسیح کے تابع, اس کے کلام کے تابع ہونی چاہیے. خداوند مسیح, ہم دیکھ رہے جب بس آخری 1 منٹ, تو یسوع مسیح کے شاگرد جو پطرس کو ہم دیکھتے ہیں جب ڈاکو پکڑنے کے لیے آئے یسوع مسیح کو, تو پطرس نے تلوار لے کر ایک ڈاکو کا کان اڑا دیا تھا. تلوار چلائی اور اس کے کان پر حملہ ہوا, اس کا کان ایسے, اس نے بچایا ہوگا اپنے آپ کو, لیکن اس کے کان پر لگی اور اس کا کان اتر گیا. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے, اگر میں درخواست کروں تو باپ میرے لیے 12 تمن سے زیادہ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے. کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ.
وہ بھیج سکتا اگر میں درخواست کروں تو، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا۔ یسوع مسیح کی دعا باپ سے جب بھی دعا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ پیلاطس تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے، اگر یہ اختیار تجھے آسمان سے نہ دیا جاتا۔ میرا کھانا اور پینا یہ ہے میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ میرے بھیجنے والے کی مرضی میرے باپ کو یہ پسند آیا ہے کہ وہ مجھے کچلے، مجھے صلیب پر چڑھنا ہے۔ پطرس نے کہا کون تجھے صلیب چڑھائے گا، ہم نہیں چڑھنے دیں گے۔ یسوع نے کہا شیطان مجھ سے دور ہے۔ وہ باتیں، وہ دعائیں جو کچھ ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے وہ کلام کے مطابق ہونی چاہیے، خواہش پاک ہونی چاہیے۔ ان لوگوں نے پسند کا کھانا مانگ کر خداوند کو آزمایا، بڑی ہرس کی انہوں نے بیابان میں۔ ادھر خدا کے بڑے بڑے کام ہیں، ادھر وہ فوراً بھول جاتے ہیں۔ یہ کنڈیشنل لوگ ہیں۔ حالات کے حساب سے نہ خدا کے ساتھ چلیں۔ حالات صحیح ہوں گے تو پھر ہم خدا کے لیے یہ کریں گے، ہم راضی ہوں گے تو پھر ہم دعا کریں گے، ہم راضی ہوئے، موڈ اچھا ہوا تو چرچ جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے، موڈ اچھا ہوا تو بائبل پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے۔ یہ وہ کنڈیشنل باتیں ہیں جو شرط پر لگی ہوئی ہے۔ لیکن آپ اور میں جو ہے وہ داؤد کی طرح، چاہے میرا گزر موت کی وادی سے ہو، میں کسی بلا سے حکومتیں، تلواریں، قحط، ننگا پانی یا وبائیں، پالوس کہتا ہے کون سی چیز ہے، روم کی صلیبیں ہے یا قید خانے ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے؟ کہتا ہے فاقے اور سمندری طوفانوں میں پڑا ہے، مشکلات میں پڑا ہے۔ یوسف قید خانہ میں تھا لیکن اس کی خواہش بڑی پاک خواہش تھی۔ ہالیلویا، خواہشیں پاک خواہشیں تھی، اس کی خواہشیں گندی خواہشیں نہیں تھی۔ اس لیے وہ اتنا سر بلند ہوا اور ایک دن وہ ملک مصر کا حکمران بن گیا، لیڈر بن گیا، اس کو سرفرازی مل گئی۔ وہ جیسے بھی حالات تھے اس کی دعائیں، اس کی روٹس اچھی ہیں، اس کی جڑیں اچھی ہیں، اس کی خواہشیں بڑی پاک خواہشیں ہیں۔ ان لوگوں نے خداوند سے جو کچھ مانگا خدا نے ان کی مرادیں تو پوری کر دی، صرف مرادیں لے کر خداوند کی حضوری میں نہ آئے۔ جب ہم کہتے خداوند تیرا شکر، ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، خدا تو بھلا تو مہربان ہے، ہم اس کی بڑائی کرتے ہیں۔ دعا کا یہ بھی مقصد ہے، صرف مرادوں پر نہ رہیں، خواہشوں پر نہ رہیں، ضروریات پر نہ رہیں۔ ان لوگوں کو خدا بیابان میں چاہتا تھا کہ وہ حلیم بن جائیں، وہ نہ بنے۔ خدا چاہتا تھا وہ میرے طالب بن جائیں، وہ اس کے طالب نہ بنے۔ خدا چاہتا تھا وہ اس کے کلام کو یاد رکھیں، لیکن وہ ناکام ہو گئے اور وہ بھول گئے اس کی باتوں کو۔ سلیمان نے اچھا کچھ مانگا خداوند سے، اپنی خدمت کا، اپنی زندگی کا، اپنی فیملی کا، چرچ کا جو رخ ہے، رویہ ہے، طریقہ ہے، انداز ہے دعاؤں کا، اس کو ہم خداوند کے کلام کی طرف موڑیں اور دعا میں گہرے ہو جائیں۔ حالات چاہے کیسے کیوں نہ ہو، ہماری دعائیں کلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہاللیلویا، ہمارے آگے بڑھنے، ترقی کرنے کی جو پاک خواہش ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مرادیں نہ لے کر، مرادیں بہت ساری ہیں، وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ پھر بعد میں کہتے لویا نہیں راس آیا، پھر کوئی کہتا ہے کام میں منگیا ہے خدا کو لیکن یہ مینوں راس نہیں آیا۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ دولت مند ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ ایسے بے سزا نہیں چھوٹیں گے۔ اور بہت ساری باتیں ہم کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے، پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی ہرس کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ غلط دعائیں نہ کریں، غلط خواہشیں نہ رکھیں، اگر وہ پوری ہو گئیں تو وہ جان کو سکھا دے گا۔ اس لیے جو خداوند کی مرضی ہے اس میں رہ کر اس سے مانگتے رہے، تاکہ خدا میں سربلند بھی کرے اور اطمینان، خوشی اور شادمانی بھی بخشے۔ خداوند آپ کو، مجھے، ہم سبوں کو کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے۔ آن کرنا ہے۔